الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ ٹرسٹ الحمدللہ سالہ سال سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ ناگہانی آفات پر تو خاص طور پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بڑھ کر جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم کریں۔ الحمدللہ رمضان سے پہلے ہمارا پلان ہے کہ 3000 راشن جو ہیں ان فیملیز تک پہنچ جائیں اور آگے بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ ٹرسٹ جو ہے وہ اس وقت 5 شہروں میں مستقل کام کر رہا ہے۔ 5 شہروں میں ایک بڑی تعداد افراد کی ایسی ہے جن تک ٹرسٹ جو ہے وہ اپنا راشن پہنچا رہا ہے، اور نہ صرف راشن بلکہ اگر ان کی کوئی اور مجبوری ہے، کوئی اور ضروریات ہیں تو اس کو بھی ہم پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں نے نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ خرم شہزاد۔ ناظرین الخدمت فاؤنڈیشن وومن سینٹر میں یہاں پر میں موجود ہوں، جہاں پر تقریباً 2000 افراد میں جو راشن ہے وہ تقسیم کیا جا چکا ہے، اور باقی جو ان کا ٹارگٹ ہے 3000 خاندانوں کو راشن دینے کا، اور باقی آپ میں میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ باقی پیکنگ جاری ہے، جو والنٹیئر ہیں یہ پیکنگ کر رہے ہیں، اور باقی یہ جو 1000 خاندان ہیں ان کو یہ راشن جو ہے ڈیلیور کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ پورے پاکستان میں اس ٹائم کرونا کی وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، جو مستحق افراد ہیں وہ روزگار ہو چکے ہیں، اور سفید پوش افراد کو راشن کی بہت ضرورت۔ اور میں آپ کو راشن دکھاتا جاؤں، ان کا بہترین راشن ہے، یہ جامع شری کی بوتل ہے، اس میں یہ ٹپال تھی ہے، پھر رمضان ہے، رمضان کے لیے کھجوریں ہیں، پھر اس کے بعد یہ چاول ہے، 5 کلو کا گھی کا پیکٹ ہے، پھر یہ دالیں وغیرہ ہے، اور 20 کلو آٹے کا تھیلا ہے۔ اور یہ پیکنگ الخدمت فاؤنڈیشن کی جو کر کے مستحق افراد ہیں جن کو یہ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ سالہ سال سے یہ لوگ خدمت کرتے ہیں، خدمت خلق میں یہ سب سے آگے ہیں۔ تو آج ہم ان کے سینٹر میں موجود ہیں، ان کے مینیجر سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے یہ جو طریقہ کار ہے، جو راشن آپ ڈیلیور کریں، جو خدمت خلق سالہ سال سے آپ کرتے آ رہے ہیں، تو اس میں کتنی آپ نے مشقت ہے، اور جو آپ یہ ڈیٹا اکٹھا کرتی ہیں کس طرح آپ کرتی ہیں، اور کس طرح راشن کا طریقہ کار ہے جو آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، الخدمت فاؤنڈیشن وومن ونگ سینٹر کی جو جنرل مینیجر صاحبہ ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ جو راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ان کے مطابق 2000 خاندانوں کو راشن تقسیم کر چکے ہیں، ان کا ٹارگٹ ہے 3000 خاندانوں کو راشن دینے کا۔ 1000 خاندان کو راشن دینے کے لیے یہ آپ نے دیکھا یہ پیکنگ کا سلسلہ جاری ہے، ان کو بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا۔ جی، الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ ٹرسٹ الحمدللہ سالہ سال سے خدمات انجام دے رہا ہے، اور ناگہانی آفات پر تو خاص طور پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بڑھ کر جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم کریں۔ ہمارا ٹارگٹ کیونکہ خواتین ہوتی ہیں، اور وہ خواتین جو نادار خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج وہ خاتون جو کوئی پارلر چلاتی تھیں، وہ خاتون جو ٹیوٹر تھیں، ٹیچر تھیں، یا وہ خاتون جو درزن تھیں، ہر طرف ہی ایک مایوسی کی کیفیت ہے اور بے روزگاری کا عالم ہے۔ تو یہ خواتین ہمارے اپنے رابطے میں بھی ہیں، خود ہمیں اپروچ کر رہی ہیں، اور کچھ کو ہم خود اپروچ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ رمضان سے پہلے ہمارا پلان ہے کہ 3000 راشن جو ہیں ان فیملیز تک پہنچ جائیں، اور آگے بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ اس وقت ہمارے تمام رضاکار جو ادارے سے تعلق رکھتے ہیں وہ پیکنگ کے لیے آئے ہوئے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جو جد و جہد ہے وہ جاری رہے گی۔ میں یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ ٹرسٹ 2.5 کروڑ سے زیادہ مالیت کا الحمدللہ راشن جو ہے وہ پورے پاکستان میں اس وقت تک تقسیم کر چکی ہے۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا ہے کچھ ایسے بھی سفید پوش افراد ہوتے ہیں جو راشن لینے نہیں آتے، اور کچھ ایسے بھی افراد ہوتے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہوتی تو وہ بھی راشن لینے پہنچ جاتے ہیں۔ اور دوسرا، آج کل ایک جو تصویر ہے اس کا مہم چلی ہوئی ہے، راشن کم دیتے ہیں، جو سیلفیاں وغیرہ وہ زیادہ لیتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا یہاں پہ یہ بالکل سلسلہ کار نہیں ہے، جو مستحق افراد ہیں وہ راشن لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جی، آپ نے بالکل صحیح سمت پہ توجہ دلائی ہے کہ اس وقت میڈیا میں بے شمار ایسی تصویریں آ رہی ہیں، لیکن ہماری تو تربیت باقاعدہ ہمارا ادارہ یہ کرتا ہے کہ کسی کی بھی خودداری اور عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم خاموشی کے ساتھ بالکل جس فیملی کو ضرورت ہوتی ہے اس کو انفارم کرتے ہیں، باری باری بلاتے ہیں۔ گورنمنٹ کے رولز کے مطابق ہم ایک مجمع یا اپنی تشہیر کے لیے کوئی ایسی فوٹو کوریج بھی نہیں کر رہے۔ فیملی آتی ہے اور خاموشی سے راشن لے کے چلی جاتی ہے۔ الحمدللہ خواتین، آپ کو پتہ ہی ہے، سفید پوش طبقے سے تعلق رکھنے والی۔ ایک بات یہاں اہم میں اور بتانا چاہوں گی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ پھر بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو ہماری باقاعدہ ایک ٹیم بنی ہوئی ہے جو تصدیق کرتی ہے، اس فیملی کو جا کر دیکھتی بھی ہے قریب سے، گھر کے حالات کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو کتنی ضرورت ہے اور کتنی ان کے مسائل ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس تصدیق کے ساتھ اور اس ساری پلاننگ کے ساتھ اب تک تو ہمیں کوئی ایسا نقصان بھی نہیں ہوا، نہ کسی ایسے سے یا فیملی سے ہمارا واسطہ پڑا کہ جس نے بلا وجہ میں راشن لے لیا ہو اور اس کو پھر ضائع کیا ہو۔
اچھا، ایک ہم نے سلسلہ کار یہاں پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میں آتا ہوں یا کوئی جاننے والا آتا ہے، جی یہ اتنے پیکٹ مجھے دے دیں، میرے جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے جاننے والوں تک وہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اس کی بھی تصدیق کی جاتی ہے. جی، تصدیق کا پورا نظام موجود ہے. جس طرح گورنمنٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آئی ڈی کارڈ لیتی ہے، اور آئی ڈی کارڈ نمبر سے یا ان کے ذریعہ معاش کے بارے میں ہمیں پتہ ہو تو پوری تفصیل ہمارے پاس کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ آفس کے اندر موجود ہے، وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے نا. اگر کوئی فیملی اپنے بیہاف پہ کہیں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہم سے 10-12 لوگوں کے لیے راشن لے، تب بھی ہمارا یہی پروسیس ہوتا ہے کہ اس فرد کا فون نمبر جو اپلیکینٹ ہے اور اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر، اس کا ایڈریس ہمارے پاس ہو، ریکارڈ میں ہو، اور ہم جب چاہیں وہاں جا کر اس کی ویریفیکیشن کر لیں، اور ہم کرتے بھی ہیں. میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ جیسے میڈیا سے وابستہ ہمارے پاس تقریباً میرے پرسنل جو کانٹیکٹ میں 25-30 لوگ تھے، انہوں نے رابطہ کیا. تو ان 25-30 لوگوں تک میں نے خود ڈلیوری نہیں کی، لیکن ان کا پورا ڈیٹا میرے پاس تھا، ہمارے آفس مینیجر کے پاس تھا، اور مینیجر نے پھر خود پرسنلی ان کی سارے کوائف جا کر اپنی ٹیم کے ذریعے ویریفائی کیے، اور اس کے بعد ہم نے پھر ان کو جا کے ڈلیوری اس کی راشن کی. اچھا، جیسا کہ ہم نے دیکھا الخدمت فاؤنڈیشن کوئی بھی وبا ہے یا کوئی بھی ثانیہ ملک میں ہو، وہ سب سے آگے فرنٹ فٹ پہ آ کے لوگوں کی مدد کرتا ہے. یہ تو آپ نے اس وبا کے دنوں میں راشن تقسیم کیا، آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو مستحق افراد ہیں، سفید پوش افراد جو ہیں، ان کی مدد کرتی ہے. تو رمضان کی کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ رمضان میں بھی راشن اسی طرح ڈلیور ہوں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان سے پہلے 3000 ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے روزے سے پہلے ہو جائیں. لیکن درمیان میں بھی ہمارے پاس ایک طویل فہرست موجود ہے اپلیکینٹس کی، جو ہمیں اپروچ کر چکے ہیں، ہمارے رابطوں میں شروع سے بھی ہیں. تو ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ڈونر ہمیں دیتے جاتے ہیں، الحمدللہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں. جیسے جیسے ہمارے پاس راشن آتا جائے گا ہم ڈلیور کرتے رہیں گے. اور یہ سلسلہ رمضان میں ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی. اب حالات کب تک اس طرح کے آزمائشی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورے ملک و قوم کے لیے آسانی کرے. لیکن انشاءاللہ الخدمت پہلے بھی کھڑی تھی اور آگے بھی انشاءاللہ پورے ارادے رکھتی ہے کہ اسی طرح ملک و قوم کی خدمت کرتی رہے گی. ناظرین، الخدمت فاؤنڈیشن وومن ونگ کی جو میڈیا ایڈوائزر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم باقی ڈیٹیل لیتی ہیں کہ وہ کس طرح یہ جو راشن تقسیم کر رہے ہیں، یہ جو پیکنگ ہو رہی ہے، یہ کن کن مراحل سے گزرتی ہے. السلام علیکم. جی، الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ ٹرسٹ جو ہے وہ اس وقت 5 شہروں میں مستقل کام کر رہا ہے، اور 5 شہروں میں ایک بڑی تعداد افراد کی ایسی ہے جن تک ٹرسٹ جو ہے وہ اپنا راشن پہنچا رہا ہے. اور نہ صرف راشن بلکہ اگر ان کی کوئی اور مجبوری ہے، کوئی اور ضروریات ہیں، تو اس کو بھی ہم پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. راشن تو ہمارا ایک کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے کئی کام چل رہے ہیں. اور اس میں بہت سارے الحمدللہ ڈونرز ہیں ہمارے پاس، پاکستان سے بھی اور پاکستان سے باہر بھی، جو اعتماد کرتے ہیں اور اپنا پیسہ الخدمت ٹرسٹ کو دیتے ہیں تاکہ ہم ان مستحق افراد تک ان کو پہنچا سکیں. اور ان کے تعاون کے ساتھ یہ سارا پروسیجر چلتا ہے، اور اس کی پوری رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے میڈیا میں بھی، جو کہ وقتاً فوقتاً ہمارے فیس بک پر بھی اور باقی جگہوں پر بھی پبلش ہوتی ہے. آن ڈیمانڈ آف گورنمنٹ بھی ہم اس کو پہنچاتے ہیں ان تک کہ یہ ہم نے اب تک کارکردگی دی ہے. الحمدللہ ہمارے ڈونرز ہم سے پوری طرح سیٹسفائی ہیں، اور مستقل ہماری ڈونیشنز میں، کام میں ہمارے ساتھ ہیں، اور چاہتے ہیں کہ مستحق لوگوں تک یہ چیز پہنچے. تو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ جب پیکنگ کا عمل ہو جائے گا، مستقل ہمارے پاس درخواستیں آتی ہیں، ان کو ہم انلسٹ کرتے ہیں. ہماری جو ترجیح ہے وہ بیوائیں ہیں اور یتیم بچے ہیں. یہ ہماری خاص پریورٹی ہے نا، کہ ہاں چونکہ ان کا کوئی وسیلہ روزگار نہیں ہے، ان کے گھروں میں کفالت کرنے والے کوئی مرد نہیں ہے، تو ہماری پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم ان تک یہ راشن پہنچائیں اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کریں. اور اس کے بعد ترجیحاً خواتین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خود کام کرنے والی خواتین ہیں ان تک یہ چیزیں پہنچائیں. اور جیسا کہ آج کل کے حالات ہے کہ مرد بھی چاہ کر بھی کفالت نہیں کر پا رہے اپنے خاندانوں کی، تو ایسے بھی جو خاندان ہمارے رابطے میں آتے ہیں کہ ان کے کفیل مرد ہیں لیکن اب حالات کے ہاتھوں وہ مجبور ہیں، تو ان تک بھی ہم ضروریات زندگی آپ نے بیوہ خواتین کی بات کی، آپ راشن تو دے رہے ہیں، کوئی مالی امداد بھی ان کی جا رہی ہے؟ جی، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، جیسے اس وقت آغوش کے نام سے ہمارے 2 ایسے بڑے ادارے ہیں جہاں پر صرف بچیوں کے لیے ہم نے پورا، آپ اگر وہاں کبھی جا کر دیکھیں تو پورا ایک آسائش ان کے لیے زندگی کا سٹائل ہے، ان کی گھروں میں مدد کی جاتی ہے. آج کل جیسے کرونا کی وجہ سے ہم گیدرنگ نہیں کر سکتے،
हमारी बच्चियां घरों में हैं तो उनके घरों में उनको वो माली इमदाद की जाती है, रकम दी जाती है ताकि वो उनसे ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा कर सके। इसी तरह आगोश हमारा एक शेखुपुरा में अंडर कंस्ट्रक्शन है जो यकीनन नेक्स्ट ईयर पूरा तामीर होकर बहुत सारी बच्चियों और उसमें तकरीबन 200 से ज़ायद बच्चियां जो हैं उनकी कफ़ालत का इंतज़ाम मौजूद है। वज़ाइफ जाते हैं और वो ख़वातीन जो ख़ुद से अपना माली बोझ नहीं सहार सकती उनके लिए अख़ुवत हमारा जो एक शोबा है उसके तहत बाकायदा उनके रोज़गार का इंतज़ाम किया जाता है, उन्हें मदद फराहम की जाती है और उनको प्रमोट भी किया जाता है ताकि वो इस अपने सिलसिले को जारी और सारी रख सकें। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ज़्यादातर जो तरजीह है वो बेवा ख़वातीन की है, उनकी कफ़ालत भी की जाती है, उनको राशन भी दिया जाता है। तो इन इदारों की, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इन इदारों की मदद कीजिए जिस तरह कि आप मदद करती हैं इस वबा की सूरत में भी और इस वबा के बाद भी, क्योंकि ये अलखिदमत फाउंडेशन जो वुमेन ट्रस्ट जो सेंटर है ये जो खिदमत करता है, ये लोग मुस्तहिक अफराद को ढूंढ कर, बेवाओं को ढूंढ उनकी मदद करता है, लोगों को इसके ऊपर एतमाद भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे फिर अपील करूँगा, आगे बढ़े, मुखैर ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। आपने देखा होगा, कैमरामैन में भी आपको दिखाया कि किस तरह पैकिंग करके लोगों के घरों में जाकर उनको राशन तकसीम किया जा रहा है और इस तरह की मिसालें बहुत कम मिलती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।